مولانا فضل الرحمان سے اسمبلیاں تحلیل کرنے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی فضل الرحمان کی اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کی تردید۔ کہا سربراہ جے یو آئی سے اسمبلی کی تحلیل یا استعفوں پر کوئی مشاورت یا فیصلہ نہیں ہوا۔ فضل الرحمان نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ دونوں جماعتوں کے درمیان بات چیت میں پیش رفت کے لیے پر امید۔ کہا معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سمیت کسی سیاستدان پر مقدمات نہیں بننے چاہیے۔ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے۔ پوچھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نواز شریف کا سوال۔ کہا ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا دیا۔ فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون کہتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا، پھر کون اسے لایا؟ بجلی کا بل صرف غریب نہیں سب کے لیے مصیبت بن چکا۔ حکومت سے کہتا ہوں عوام کی پرواہ کریں، ریلیف کے لیے جو بھی بن پڑتا ہے کریں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا 17واں اجلاس۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستیں سپٹمبر میں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلے سے اختلاف۔ کہا لوگوں کے آئینی حقوق ہماری چھٹیوں سے زیادہ اہم ہیں۔ اگر اپیلوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر نہ کیا تو ناانصافی ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے فوری نظر ثانی درخواستیں مقرر کرنے کے خلاف رائے دی۔ موقف اختیار کیا۔ چھٹیاں کسی رولز کے مطابق منسوخ نہیں کی جا سکتی۔ نظر ثانی درخواست بھی وہی 13 جج سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا۔ پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی رہنما صنم جاوید کو بری کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اپیل سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں دائر۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے صنم جاوید کو گجرانوالہ کے مقدمے سے بری کیا تھا۔ ہماری حلال کی کمائی آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کی جا رہی ہے۔ سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کیپیسٹی پیمنٹ کا ڈیٹا سامنے لے آئے۔ کہا رواں سال جنوری سے مارچ تک آئی پی پیز کو 450 ارب روپے کی بھاری ادائیگیاں کی گئیں۔ 4 پاور پلانٹس نے بجلی پیدا نہیں کی، پھر بھی انہیں ماہانہ 1000 کروڑ روپے دیے گئے۔ آدھی آئی پی پیز 10% استعداد پر چل رہی ہیں۔ حکومت عوام کا استحصال بند کرے۔ مہنگی بجلی کو مزید مہنگا کرنے کی تیاری۔ قیمت میں 2 روپے 10 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی۔ اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا۔ کہ الیکٹرک نے بھی بجلی 5 روپے 45 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی۔ دونوں درخواستوں پر سماعت 30 جولائی کو ہوگی۔ صارفین پر 10 ارب روپے سے زائد بوجھ پڑے گا۔ پنجاب سولر پینل فائنانسنگ اسکیم میں اہلیت چیک کرنے کا طریقہ کار سامنے آ گیا۔ 1 سے زائد میٹر رکھنے والے اسکیم میں شامل نہیں ہوں گے۔ خراب یا ٹیمپرڈ میٹر رکھنے والے بھی سولر پینل لینے کے لیے اہل نہیں۔ بجلی چوری میں ملوث یا بل کی ادائیگی نہ کرنے والے بھی سولر اسکیم کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ 8800 پر بل ریفرنس نمبر اور شناختی کارڈ بھیج کر اہلیت چیک کی جائے گی۔ 14 اگست کو پہلے مرحلے میں 1 لاکھ صارفین کی قرعہ اندازی متوقع۔ کامیاب صارفین کو ایس ایم ایس کر کے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مریم نواز کہتی ہیں چاہتی ہوں پنجاب کے ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے۔ کراچی میں بارش کے باعث کرنٹ لگنے سے 11 سالہ بچے سمیت 2 افراد جاں بحق۔ مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے بعد شہر کی سڑکوں پر جمع ہونے والا پانی نکال دیا گیا۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بحال۔ سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 37 ملی میٹر، پی ایف مسرور پر 23 ملی میٹر اور کورنگی میں 22 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا متعلقہ ادارے بارش کے بعد عوام کی سہولت کے لیے فیلڈ میں موجود رہے، بلا امتیاز خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پیر سے مانسون کے ایک اور اسپیل کی تیاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں ساون کے بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में बारिश के बाद नदी नालों में सैलाब। पंजाब शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। अंदरूनी सिंध के अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नाला लय पर नष्ट सैलाब की पेशगी इत्तला देने वाला सिस्टम चोरी हो गया। चोरों ने कुंडे तेज धार आले से काटे और सिस्टम की सोलर प्लेट्स, हैवी बैटरियां, कीमती कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ले गए। नामालूम चोरों ने मुमकिना तौर पर घंटों की वारदात इंतहाई इत्मीनान से मुकम्मल की। बासा ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध ने वाटर बोर्ड कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने का मंसूबा बनाने की हिदायत कर दी। अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए कहा, निकासियाब का मंसूबा मौसर होना चाहिए। पानी के निकास के लिए सुरंग या अंडरग्राउंड सिस्टम की तजवीज़। वज़ीर आला की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलतों के लिए मज़ीद बसें सड़कों पर लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर को हत्या के इज्जत का नोटिस भेज दिया। कहा, फैसल करीम कुंडी बयान वापस लेकर माफी मांगे या 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर पर एपिक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मसवदे पर दस्तखत का दावा किया था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अपने रद्द अमल में कहा, हत्या वहां होती है जहां इज्जत हो। वज़ीर आला ने नोटिस दिया है तो फिर उनकी इज्जत होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को अमेरिकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, 4 साल पहले हम अजीम कौम थे। कुछ लोग कहते हैं मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। मैंने जमहूरियत की खातिर गोली खाई। हमारी पार्टी गुज़श्ता इंतखाबात से ज्यादा मजबूत है। अमेरिका को पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। मैं नहीं मानता। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात लड़ने पर बज़िद अगले हफ्ते सदारती मुहिम दोबारा शुरू करने का ऐलान। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी अरकान की अक्सरियत बाइडन के सदारती इलेक्शन लड़ने की मुखालिफ। दोनों में टकराव शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। डेमोक्रेटिक डोनर्स ने नायब सदर कामला हैरिस से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। और मलेशिया के नए बादशाह सुल्तान इब्राहिम सिकंदर की ताजपोशी। दारुल हुकूमत कोलालमपुर में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। दुनिया भर से 700 अहम शख्सियात की शिरकत। शाह इब्राहिम 5 साल के लिए मलेशिया के बादशाह होंगे।